حضرت علی رضی اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے میت کو غسل کفن دیا، جنازے کو کاندھا دیا، اس کی نماز جنازہ پڑھی، اس کے کوئی عیب ظاہر نہ کیے، تو ایسے بندے کو اللہ گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ میت کو دفن کرنا، جنازے اٹھانا، غسل دینا، کفن دینا، یہ بڑی عبادات کے کام ہیں، ہم اس کو معمولی لیتے ہیں۔ میتوں کو غسل دینا یا میتوں کے جنازے اٹھانا یا اس کی قبر کا انتظام کرنا، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا نائب ہے انسان۔ یہ چیزیں اللہ کے نائب کے ساتھ جب آپ اچھا سلوک کرتے ہیں اس کے حکم میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح گناہ معاف ہو جاتے ہیں جیسے پیدا ہوتے ہوئے بچے کے گناہ معاف تھے۔ اسی طرح کفن کا بھی ایک حدیث سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کا کفن کیسا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ سے جب پوچھا تو فرمانے لگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سفید چادروں کا کفن دیا گیا، 3 سفید کپڑوں کا، جس میں نہ قمیض تھی نہ عمامہ۔ تو پھر کسی نے پوچھا حضرت اما عائشہ سے کہ آپ کا جو کفن تھا یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ دھاری دار تھا۔ فرمائی نہیں، کچھ صحابہ نے دھاری دار کفن دیا تھا کہ آپ کو پہنائیں، تو صحابہ نے منع کر دیا، آپ کو صرف 3 سفید کپڑوں میں دفنایا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ کفر کوئی قمیض جو بناتے ہیں نا میت کے لیے یا دستار ٹوپی، یہ کوئی سنت کے عمل میں نہیں ہے، کر لیتے ہیں تو کوئی حرج بھی نہیں، اپنی مرضی ہے۔ تو 3 کپڑوں میں مرد کا کفن ہے، ایک وہ یہاں ناپ سے اوپر سے لے کے نیچے تک، ایک پورے جسم کے برابر اور ایک جسم سے تھوڑا سا بڑا ہو۔ بس تکلفات دین میں نہ پیدا کریں، آسانیاں پیدا کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے آسانیاں پیدا کرو، اور تکلفات میں جو جاتے ہیں وہ نقصان۔ ایک حدیث ابن عباس نے بھی بیان کی ہے کہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی، تمہارے لیے بہترین کپڑے سفید کپڑے ہیں، ان میں مردوں کو کفنا دو اور انہی پہنا کرو۔ یعنی سفید کپڑے پہننا بھی پسند ہے اور سفید کپڑوں کا کفن بھی پسند ہے۔ اسی طرح ابو موسیٰ نے بتایا کہ ایک جنازہ جلدی جلدی لے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا آرام سے آرام سے، اتنی جلدی نہیں، بھاگم بھاگ سے جا رہے تھے، فرمایا تمانیت لازم پکڑو، میانہ روی سے جنازہ لے کے چلو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جنازے اٹھانے والے جو ہیں وہ جنازے کے پائے کو پوری طرح پکڑیں، یعنی ایسے ہاتھ سے نہیں، پورا اس کو بغل میں لے کے درمیانی چال سے چلیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جنازے کے ساتھ پیدل چلیں، سواری پہ چلنے والوں کو آپ نے ناپسند کیا، تاہم مجبوری کے عالم میں کیا ہوگا جب میت ہی سواری پر ہے، وہ ایمبولینس میں یا گاڑی میں، تو پھر ہم اس کا مقابلہ تو گاڑی پہ بیٹھ کے کریں گے نا، پھر جائز ہے۔ یا کوئی مریض ہے بیچارہ نہیں چل سکتا، بوڑھا ہے زیادہ، تو بیٹھ جائے۔ تو پیدل جنازہ لے جا رہے ہیں، قریب ہے تو پیدل ساتھ چلیں۔ جب سے ہم نے پیدل چلنا چھوڑ دیا، بیماریوں نے بھی ماچس سے لینے جانی، بچے نے بائک پہ جانا ہے، چھوٹی چھوٹی جگہ پہ بائک، یہ بیماریاں اللہ چھڑوا دے۔ ایک حدیث فرمایا مسلمان کا 100 مسلمان جنازہ پڑھ دیں بخش دی جاتی، ایک پہ فرمایا 40، اور ایک میں بھی پتہ چلتا ہے 3 سطرے، یعنی مومن کی بخشش کی راہ کے لیے جتنا بڑا جنازہ فائدہ ہے، 100 لوگ ہوں، کم سے کم 40 سے زیادہ ہوں، تو میت میں شریک ہوا کریں۔ خاص کر اپنے رشتہ داروں میں ضرور جائیں، اپنے پڑوسی کے جنازے میں ضرور جائیں، اپنے امام مسجد، اپنے عالم کے جنازے میں ضرور جائیں۔ یہ جنازے میں جانا فائدے رکھتا ہے۔ کبھی کبھی جنازہ پڑھنے والے جنازے کی وجہ سے بخش دیے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی جنازے والے کو جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے میت کو، کبھی میت کو جو جنازہ پڑھ رہے ہیں ان کی دعا سے بخش، کبھی میت کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والے بھی بخش۔ اس لیے جنازہ نیک بندوں کا مس نہ کریں۔ انشاءاللہ مزید گفتگو پھر سے اللہ